السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، سب سے پہلے ہمارے شیخ حضرت مولانا امداد الحسن نعمانی صاحب دامت برکاتہم اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کانفرنس کو قبول فرمائے۔ اور بلا تمہید اپنی بات شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ حضرات علماء اکرام یہاں اکابر علماء، ان کے بیانات ہوں گے، اس لیے تمہید میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ مجھے 15 منٹ دیے گئے ہیں، تو مولانا خود بھی مقرر ہے، 15 منٹ میں تو خطیب گرم نہیں ہوتا، تو بیان کیا کرے گا؟ تو اس لیے بھائی آپ دعا کریں میں 15 منٹ سے پہلے گرم بھی ہو جاؤں اور 15 منٹ میں بیان بھی ختم ہو جائے۔ عظمت صحابہ اور اہل بیت، حضرت مولانا امداد الحسن نعمانی صاحب نے عظمت صحابہ اور اہل بیت کے عنوان سے ایک خوبصورت باغیچہ سجایا ہے۔ اس میں خوبصورت پھول ہے۔ اب پھول جب دیکھتا ہے تو محب اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے تو وہ تشبیہ دیتا ہے۔ تشبیہ دینے والے مختلف انداز سے تشبیہ دیتے ہیں، تو کسی نے اپنے محب سے کہا گلستہ میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، گلستہ میں جا کر، حضرت یہ آپ کے لیے، گلستہ میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی صورت تیری ہی سی رنگت۔ یہ بھی ایک انداز ہے، یہ بھی ایک انداز ہے، لیکن ایک انداز یہ بھی ہے، اور ذرا توجہ طلب آپ غور فرمائیے، یہی شعر ہے لیکن وہ تشبیہ کسی اور طریقے سے دیتے ہوئے کہتا ہے گلستہ میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، گلستہ میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی صورت نہ تیری سی رنگت۔ حضرت کے لیے ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ سمجھنے والے سمجھ گئے، باقی حضرات ان سے پوچھ لیجیے۔ صحابہ اکرام کی عظمت حضرات علماء نے بیان کی، مجھ سے پہلے حضرت مولانا امداد اللہ قاسمی صاحب نے صحابی کی تعریف بھی انہوں نے عرض کر دی۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب باندھا ہے۔
اور وہ ارشاد فرماتے ہیں من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین، جس مسلمان نے اسلام اور ایمان کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو وہ صحابی ہے۔ یہ بات آپ نے سنی۔ میں ایک طالب علم ہوں اور میں ان علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو ان سے یہ نوادرات جمع کرتا رہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں نے کل بھی حضرت کی صحبت مجھے حاصل ہوئی، ان کی زیارت ہوئی، آج بھی حضرت میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جب بزرگ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے ان کا ہاتھ میرے سر پر ہے تو مجھے خوشی محسوس ہوتا ہے۔ تو بزرگوں کی بات، بزرگوں کی مجلس میں بزرگوں ہی کی بات کر دیتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب تذکرۃ الاولیاء اردو میں بھی اس کا ترجمہ چھپ چکا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ جو صحابی کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہو، مگر میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں، اور چونکہ پیچھے بزرگوں کا سہارا ہے، اور وہ بات یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صرف صحابہ نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف صحابہ ہی نے دیکھا ہے۔ شیخ عطار فرماتے ہیں محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ۔ وہ طویل قصہ ہے، وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں اس کا جو مین حصہ ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ محمود غزنوی ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے محمود غزنوی بادشاہ ہے، اس نے عرض کی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے حالات سنائیے۔ تو حضرت نے فرمایا بایزید وہ بزرگ تھے جنہوں نے اپنے بارے میں فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا بدبختی اس سے دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جس نے مجھے دیکھ لیا بدبختی اس سے دور ہو گئی۔ یہ بزرگوں کی اصطلاح ہوتی ہے، جس نے مجھے دیکھ لیا۔ یہ دیکھنا نہیں ہوتا جو ہمارا آپ کا دیکھنا ہے۔ وہ دیکھنے سے مراد صرف دیکھنا نہیں ہوتا، دیکھنے سے مراد ان کے باتوں پر عمل کرنا، اس طریقے پر دین پر چلنا مراد ہوتا ہے۔ جس نے مجھے دیکھ لیا وہ بدبختی سے بچ گیا۔ محمود غزنوی بادشاہ تو تھا لیکن بزرگوں کی باتیں کہاں سمجھتا تھا۔ اس نے کہا حضرت بایزید کو جس نے دیکھا وہ بدبختی سے بچ گیا، لیکن بہت سے مشرکوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ تو بدبخت ہی رہے۔ سوال کر دیا اس نے، کیا بایزید نعوذ باللہ ان کا مقام زیادہ بڑا ہے؟ تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ غصے میں آ گئے، فرمایا محمود حد ادب میں رہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 4 خلفاء اور تمام صحابہ نے دیکھا ہے، باقی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بزرگ کا دعویٰ ہے، یہ ایک بزرگ کا دعویٰ ہے، اور لکھا ہے شیخ فرید الدین عطار نے میرے مصطفیٰ کو 4 خلفاء راشدین اور صحابہ نے دیکھا ہے، باقی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ جو بزرگ تھے ان کا دعویٰ ویسے ہی دعویٰ نہیں ہوتا تھا، انہوں نے اپنا دعویٰ قرآن سے ثابت کیا، قرآن سے اپنا دعویٰ ثابت کیا۔ میرے مصطفیٰ کو صرف صحابہ نے دیکھا ہے۔ فرمایا تم قرآن میں نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ سبحان اللہ۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ۔ مفسرین نے بھی اسی تفسیر کو راجع قرار دیا، اس لیے کہ ضمیر جو یہاں ہم ہے، ہم کی ضمیر
سے معلوم ہوتا ہے اس سے مراد یہی مشرک ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے حبیب وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مشرک، یہ مکے کے کافر، یہ بت پرست اور شرک کرنے والے، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، یہ بڑے بڑے کافر آپ کی طرف نظر کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ آپ کو دیکھتے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے وہ آپ کو نہیں دیکھتے. تو آپ محمود غزنوی آپ کیسے کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کو مشرکوں نے دیکھا ہے؟ اللہ اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ میرے مصطفیٰ کو تو دیکھا ہی صحابہ نے ہے، کسی اور نے دیکھا ہوتا تو وہ بھی ایمان لے آتے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خلافت صحابہ، خلافت راشدہ، ماشاء اللہ. اس لیے بھائی میں تو طالب علم ہوں، میں نے یہ بزرگوں سے یہ باتیں سیکھی ہے، آپ تک منتقل کر رہا ہوں. یہ دلیل یاد کر لو قرآن کی یہ آیت کو، میرے مصطفیٰ کو کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے دیکھا. آگے چلیے، میں آپ کو قرآن ہی سناتا ہوں. میرے ذہن میں بہت سی باتیں تھی، لیکن سب سے اچھا کلام کس کا کلام ہے؟ میرے اللہ کا کلام ہے. اور سب سے اچھا فرمان کس کا ہے؟ حدیث کس کی ہے؟ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. سب سے اچھے لوگ امت کے کون سے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں. میں ایک اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. محمد الرسول اللہ سورہ فتح میں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں یہ ایک جملہ، یہ ایک کلمہ ارشاد فرمایا، اور یہ مضمون بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چل رہا ہے. یہ مضمون محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چل رہا ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ. آگے جتنی تعریفیں ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آگے جتنی آیتیں ہیں وہ صحابہ کی تعریف میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنی آیتیں ہیں کس کی تعریف میں ہے؟ صحابہ کی تعریف میں. سوال پیدا ہوا مضمون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور تعریف صحابہ کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام قرطبی نے اس کا خوبصورت جواب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں صحابہ رسول اللہ کے شاگرد ہے. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہے. شاگرد کی تعریف استاد کی تعریف ہوتی ہے. اللہ نے شاگردوں کی تعریف کی ہے. میرے مصطفیٰ کے شاگرد اتنے خوبصورت ہیں تو میرا مصطفیٰ کتنا خوبصورت ہوگا. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کے شاگرد اتنے عظیم ہیں تو میرا مصطفیٰ کتنا عظیم ہوگا. اب آئیے ان شاگردوں کی ہم بھی تعریف کرتے ہیں جن کی تعریف اللہ نے کی ہے. میں نے آیت پڑھی تھی، مولانا وقت ہو جائے تو آپ بلا تکلف مجھے بتا دیں، میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا. یہ ہمارا اپنا پروگرام ہے انشاءاللہ. جی ویسے حضرت کوئی اور مجھے اپنا ٹائم دے بھی سکتا ہے، صدقہ و خیرات ٹائم پہ ہو سکتا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں نے یہ آیت پڑھی تھی. اس واقعے کو آپ نے سنا ہوگا. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی. میں اس واقعے کو نہیں بیان کرتا، آپ نے سنا ہوا ہے. اس آیت سے پہلے اللہ نے 2 قانون بیان کیے ہیں اور اس قانون پر عمل کرنے پر ایک انعام کا ذکر ہے. 3 باتیں ہیں.
یہ 3 باتیں یاد کر لیں بھائی. آج میں ایک طالب علم ہوں. یہ عظمت صحابہ بڑا پیارا مضمون ہے اور کبھی وقت ہو تو پھر تفصیل سے اس پر انشاءاللہ بیان ہوگا. 3 باتیں یاد رکھے. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ پہلا قانون. وَرَسُولَهُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یہ دوسرا قانون. 2 باتیں. اس کا بدلہ کیا ہے؟ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس پر اللہ جنت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. 3 باتیں ہو گئی. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور بدلہ کیا ہے؟ جنت. اللہ فرماتے ہیں یہ قانون بھی میں نے بیان کیا، بدلہ بھی میں نے بیان کیا. اب آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں دنیا میں وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس قانون پر عمل بھی کیا اور جنتی بھی ہو گئے. واہ واہ واہ. تو اللہ نے فوراً اگلی آیت میں 3 باتیں فرمائی. لقد رضی اللہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. 3 باتیں وہاں ہے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، بدلہ جنت. اللہ فرماتے آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. حدیبیہ کا میدان ہے، 1400 صحابہ ہے، درمیان میں پیارے نبی تشریف فرما ہے. لقد رضی اللہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. امام راضی فرماتے ہیں یہ تعبیر اس بات سے ہے کہ اللہ نے ان کو جنت دے دی. سبحان اللہ. سبحان. جنت دینے کی تعبیر فرمائی، اللہ راضی ہو گیا. یہ جنتی ہے. کیوں جنتی ہے؟ 2 قانون پر انہوں نے عمل کیا. عن المؤمنین، یہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جی جی جی. آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ 3 باتیں ادھر ہے. یہاں 3 باتوں کی ترتیب، یہ قانون پہلے ہے، بدلہ بعد میں ہے. یہاں ترتیب اور ہے، بدلہ جنت پہلے ہے، قانون پر عمل کرنے والوں کا ذکر بعد میں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب سوال یہ پیدا ہوا، لقد رضی اللہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ نے ان کو جنت دے دی جنہوں نے 2 باتوں پر عمل کیا. فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس لیے کہ نعمتیں 2 ہیں، ایک جنت والی نعمت، ایک اللہ کی رضا والی نعمت. جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں ان کو محلات بھی ملیں گے، جنت میں ان کو نہریں بھی ملیں گی، جنت میں ان کو حوریں بھی ملیں گی، سونے اور چاندی کے گھر بھی ملیں گے ان کو، طرح طرح کے کپڑے اور سونے کے کنگن بھی ان کو ملیں گے. ساری نعمتیں ان کو ملے گی اور پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا، اللہ ہی جانتا ہے، میرا اللہ ہی جانتا ہے کتنی صدیاں گزر جائیں گی. پھر اللہ ایک دن جنتیوں سے فرمائیں گے اے میرے جنتیوں، سب حاضر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم خوش ہو، راضی ہو؟ سب کہیں گے اللہ ہم کیوں راضی نہیں، تو نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اس سے بہتر تمہیں کوئی چیز نہ دوں جو جنت سے بھی بہتر ہو، جو نہروں سے بھی بہتر ہو، جو محلات سے بھی بہتر ہو، جو سونے اور چاندی کے گھروں سے بھی بہتر ہو، جو جنت کی تمام نعمتوں سے بہتر ہو. وہ ان جنتی کہیں گے اللہ ایسی کون سی چیز ہے جو جنت سے بھی بہتر ہے؟ اللہ فرمائیں گے وہ چیز یہ ہے آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا. اللہ سبحان اللہ. جنتیوں کو یہ نعمت سب سے آخر میں ملے گی. جنت کی ساری نعمتیں پہلے ہیں، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت. اسی لیے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن
मसाकिन तय्यबतन फी जन्नात अदन, जन्नत की सारी नेमतें हैं। व रिदवानुम मिनल्लाह अकबर, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की रजा है। सुभान अल्लाह। जन्नतियों को जन्नत, छोटी जन्नत पहले मिलेगी, बड़ी जन्नत बाद में मिलेगी। वाह वाह। जन्नतियों को छोटा इनाम पहले मिलेगा, बड़ा इनाम बाद में मिलेगा। इसीलिए तो हम दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिदाका वल जन्नह। रजा पहले मांगते, जन्नत बाद में मांगते। रजा बड़ी नेमत है। अल्लाह ने लक़द रज़ियल्लाहु कहा, छोटी नेमत को जिक्र नहीं किया। फरमाया जो नेमत तुम्हें जन्नत में सबसे आखिर में मिलेगी, वो हुदैबिया के मैदान में सन 6 हिजरी में मेरे मोहम्मद के सहाबा को वो सबसे बड़ी नेमत दुनिया में मैंने अता कर दी। सुभान अल्लाह। ये है सहाबा का मकाम। माशाअल्लाह। हो गया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।